انتہائی میرے واجب الاحترام، بہت ہی پیارے، اسلام کا درد رکھنے والے اور یہ فکر لے کے بیٹھنے والے کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، اور ذریعے کے طور پہ اللہ مجھے، میرے مال، میری اولاد کو اور میری صلاحیتوں کو اور زندگی کی ساری سانسوں کو اللہ اپنے دین کے کام کی ترقی کے لیے قبول فرما لیں۔ یہ درد لے کر بیٹھنے والے، فکر لے کے بیٹھنے والے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جامعہ حسینیہ پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ قاری قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی بیاد ہے کہ زندگی کے قیمتی لمحات جو ہے وہ اپنے اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے دے گئے۔ اللہ نے زندہ رکھا تب بھی نام چمکایا، قبر میں چلے گئے تب بھی نام لوگوں کی زبانوں پر اور ان کے سینوں پر بہاروں کی صورت میں چمک بھی رہا ہے، دمک بھی رہا ہے۔ راؤ محمد عرفان صاحب، راؤ محمد شریف صاحب، انور ٹرسٹ والے، جن کے ہاں ماہانہ مجلس ذکر کون سے دن ہوتی ہے؟ انگریزی مہینے کی پہلی سموار، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آیا کرو، دل کی دنیا بسایا کرو، اس دل کو اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ جتنا دل والی مشین میں، اس باکس میں اللہ کی محبت کو جمع کر لیں گے، قبر میں جانے کے بعد یہ دل زبان کے اوپر خود ہی یہ جمع ہوا سارا خزانہ لے آئے گا۔ پھر فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، اللہ اکبر، تو اس کے پوچھتے پوچھتے زبان پر اللہ اللہ آنے لگ جائے تو فرشتے کو کہیں جا کسی اور قبر میں جا، یا تو پہلے اللہ اللہ زبان پر آ رہا ہے۔ حاضری میری لگی، برخوردار محمد عرفان بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ، ملکی حالات ایسے کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور آج مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سارا دن نمبر بند، اول تو پہنچا ہی صبح میں 7:10 پر تھا، حویلی لکھاں سے پروگرام کر کے، اس سے پہلے راجن پور میں تھا، پتہ نہیں اس دن بھی اگلے دن گھر 7-8 بجے پہنچا، تو 3-4 دنوں کی نیند، پھر کچھ آرام، پھر کچھ حالات ایسے، پھر ہر ایک کو تسلی دینا، پھر وعدہ بھی پورا کرنا۔ اللہ جانتے ہیں تقریباً 3-3:30 بجے تک بالکل آنے کی کوئی امید نہیں تھی کہ جو اس وقت علماء کرام کے ساتھ پورے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے۔ حضرات بڑے اس وقت سختی کر رہے ہیں کہ جلسے ساری زندگی ہوں گے، کچھ دن امن کرو، بیٹھ جاؤ آرام سے، لیکن جلسے والے ناراض نہ ہونا، ایک بات کہوں، عوام الناس سے بھی اگر کبھی جلسے میں کوئی غیر حاضر ہو جائے تو چنگے نہ مارا کرو کیوں نہیں آیا، تم نے بلایا نہیں جی، ہمارا تو ان سے فون پہ رابطہ ہوا، تم نے بلایا نہیں، تو بلانے والے کو اتنا سخت نہ کر دیا کرو کہ وہ کہے جی بس مولانا آپ مجھے کہیں مل لیں، انشاءاللہ باقی حساب بعد میں ہوگا۔ میری تو ابا زندگی گزر گئی، ڈر لگتا ہے آپ لوگ۔ پھر دوسرا، آج کل حالات جو ملکی ہیں، کوشش کریں احباب رابطہ کم کریں، ہر ایک کے دل میں، یہ پرسوں برخوردار بھریا روڈ میں تھا، سندھ میں، شالیمار سے آیا، اور وہ ہارون آباد سے، فوٹ آباد سے، اور اسی طریقے سے یہاں سے کچھ حضرات، کوئی دائیں بائیں سے، یہ ساری اللہ کے دین کی محبت ہے۔ اندر جھانکنے کی دیر ہے، اتنی گندی بدبو ہے، کوئی قریب کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو۔ باہر لبادہ ایسا شان والا ہے کہ لوگ ہاتھ چومتے چومتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ اس ڈھنگ کو رنگ میں بدل دے، اور رنگ وہ رنگ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کوشش کیا کریں جب آپ پوچھیں مواصلاتی نظام ہے، آ رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے، کیا چیز کراس کی، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ مولانا
میں نے میزبان کو ٹائم دیا 10 انشاءاللہ یہاں، تو 10 سے 10 منٹ کم یہاں۔ اب تمہاری مرضی 12 بجے بٹھاؤ، 11 بجے، اب اللہ کی مرضی 1 بجے یہاں سے اٹھائے یا 2 بجے، جو بھی کہنا اللہ کا، اور اللہ کی بات، اللہ کے بندے نے اللہ کی بات کہنی۔ جتنے حضرات یہ محبت لے کے آئے ہو کہ جسے موبائلوں پر سنتے ہیں، جا کے خود دیکھیں، اللہ اس محبت کو اب یہ بھی ختم کر دے اور اس محبت کو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے۔ یہاں سے عبدالحنان کی آواز نہ لے کے جائیں، اللہ تیری محبت، تیرا پیار لے کے جائیں، جو میرے جانے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا۔ تو مجھ سے پہلے الحمدللہ محترم مولانا قاری رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ حضرات کے سامنے ابتدائے اسلام میں صحابہ کی قربانیاں اور صحابیات کی قربانیاں بتلا رہے تھے۔ اور بتلا رہے تھے کہ یہ حاصل پور والو، آج جو اللہ کا گھر اللہ کے بندوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، اور وہ قربانی دینے والی نبی کی پاک مقدس جماعت ہے جسے عرش والے نے زمین پر چلتا دیکھ کر آسمان پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے۔ اب کوئی اہل بیت کی محبت کی دیوار بنا کر ان کے پیچھے کھڑا ہو کر ان پر انگلی اٹھائے تو اس کا ہی نقصان ہے۔ اللہ نے اتنے درجے بلند کر دیے کہ روزے میں بھی حضور کا پڑوس ملا، جنت میں بھی نبی کا پڑوس ملا ہے۔ فرق پڑتا ہی کوئی نہیں، لیکن اندر کی کالی بھیڑیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ حب صحابہ والے کون ہیں اور بغض صحابہ والے کون ہیں۔